کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو ووٹ دیں گے. ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈ روم میں آ جائے. یہ معاشرہ پیدا کیا جا رہا ہے, یہ اخلاق پیدا کیے جا رہے ہیں, نوجوان نسل کو اس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو میڈیا ہے یہ دین کی مخالفت کے اندر ہی تولا ہوا ہے. کوئی ایسا موقع, کوئی ایسا ان کو راستہ مل جائے, کوئی ایسا کسی دینی شخصیت کی طرف سے یا کسی عام دیندار بندے کی طرف سے کوئی ایسا لوز پوائنٹ ان کے ہاتھ میں لگ جائے, ایسے اس کو نشر کیا جاتا ہے کہ پھر دن رات میڈیا اس کی برائیاں اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر دین کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے, نہ کسی داڑھی والوں کو چھوڑا جاتا ہے, نہ پھر کسی مدرسے کو چھوڑا جاتا ہے, نہ کسی عالم کو چھوڑا جاتا ہے. یہ شروع سے میڈیا کی کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دین کو دبایا جائے. اس کی وجہ کیا ہے یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت جتنا ہمارا میڈیا ہے یہ سارے کا سارا یہودیوں کے کنٹرول کے اندر ہے, اور ان کا مقصد صرف کیا ہے کہ بے حیائی کو پھیلانا اور بے حیائی کو پروموٹ کرنا اور بے حیائی کی داد رسی کرنا. کوئی عورت, کوئی لڑکی ایسا کام کر دے کہ جو اسلام کے خلاف ہوتا ہے تو یہ میڈیا اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اس کی تعریفوں کے اس قدر بے جا پل باندھتے ہیں کہ عقل حیران ہوتی ہے کہ اس نے کیا کارنامہ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اوپر سارا میڈیا اس کو یعنی اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس نے اسلام کا کتنا نام روشن کر دیا, پتہ نہیں اس کے اس کارنامے سے دنیا والوں کو کیا فائدہ ہوگا. تو یہ ساری جو تمہید میں نے باندھی ہے یہ میں نے اس لیے باندھی ہے کہ آج کل یہ میں سن رہا ہوں کہ ہر طرف سے یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے عورت کی توہین کی ہے اور پی ٹی آئی کی عورتوں کی تذلیل کی ہے. یہ سارا میڈیا اس کے اوپر تلا ہوا ہے, بھرا ہوا ہے اور ایسے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں مولانا کوئی انوکھی بات کر دی ہے. کیا اس سے پہلے میڈیا کے اندر یہ ساری بے حیائی کے پروگرام اور یہ سارے ناچ گانے نہیں ہو رہے؟ کیا وہ عورتیں نہیں ہوتی کہ جو اپنے جسم کو اس کی نمائش کرنے کے لیے کس طرح اپنے آپ کو میڈیا کے اوپر وہ کوئی ناچ رہی ہے, کوئی گا رہی ہے اور کیسے اللہ معاف کر دے اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں یہ عورتیں کر رہی ہیں, جس کی اجازت نہ پاکستان کا معاشرہ دیتا ہے, نہ ہی پاکستان کا قانون دیتا ہے اور نہ ہی ہمارے اسلام کے اصول اس کی اجازت دیتے ہیں. اور یہ سارا پھر بھی کیا جا رہا ہے. اس وقت یہ میڈیا کہاں ہوتا ہے؟ اس وقت یہ سارے کے سارے عورتوں کے حقوق ان کو نظر نہیں آتے کہ جب چوکوں کے اندر اور روڈوں کے اوپر بے حیائی کے پوسٹر فلموں کے نام کے اوپر لگائے جاتے ہیں اور نوجوان نسل کو سر عام اس کی دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ تم بھی سینماؤں کے اندر آ کے گندگی دیکھو اور اپنے ذہنوں کو, اپنے دلوں کو گندا کرو. آج ان کو عورتوں کے حقوق کے بارے میں احادیث اور قرآن کی آیات یاد آ رہی ہیں تو اس وقت وہ قرآن کی آیتیں کہاں ہوتی ہیں؟ اس وقت وہ احادیث کہاں ہوتی ہیں کہ جب پاک دامن اور نیک سیرت بچیاں اپنے محلوں سے گزرتی ہیں, اپنی سڑکوں سے گزرتی ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی نظریں ان بے حیائی کے جو پوسٹر ہوتے ہیں, جو فلمی اشتہارات ہوتے ہیں, جب ان کے اوپر پڑتی ہیں تو اس وقت یہ میڈیا کہاں ہوتا ہے؟ میڈیا کا مقصد جہاں بے حیائی پھیلانا ہے وہاں دینی شخصیات کو ڈیگریڈ کرنا بھی میڈیا کا مقصد ہے. دینی شخصیات کو بدنام کرنا, داڑھی اور پگڑی کو بدنام کرنا, مولوی کو, مدرسے کو بدنام کرنا, یہ بھی میڈیا کی محنت کے اندر شامل ہے. ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے تھے, جب تک ہمیں دین کا شعور و سمجھ نہیں آئی, جب تک ہم دین اور دین والوں کے ساتھ نہیں جڑے, ہمیں یہی ذہن کے اندر بٹھایا گیا تھا
کہ میڈیا کے اوپر وہ دکھایا جاتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، جو گھروں کے اندر ہو رہا ہے، لیکن جب تھوڑا سا شعور حاصل ہوا، جب تھوڑی سی دین کی سمجھ حاصل ہوئی، تو پھر پتہ چلا کہ میڈیا وہ نہیں دکھا رہا جو معاشرے میں ہو رہا ہے، بلکہ میڈیا وہ دکھا رہا ہے جو معاشرے کے اندر رائج کرنا چاہتا ہے، جو میڈیا چاہتا ہے کہ نسل اس کی طرف متوجہ ہو۔ یہ آپ کے جتنے یہ بڑے بڑے پبلسٹی پوسٹر لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر جو بے حیائی دکھائی جاتی ہے، کس طرح عورت کو ننگا کر کے دکھایا جاتا ہے، یہ عورت کی عزت ہے، کس طرح عورت کے جسم کی نمائش کی جاتی ہے، کبھی لباس کے نام پر، کبھی موٹر سائیکل کے نام پر، کبھی جوتے بیچنے کے نام پر، کبھی موبائل بیچنے کے نام پر، کس طرح عورت کی توہین کی جاتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل ایسی ہو، ہماری لڑکیاں اس طرح لباس سے بے لباس ہو جائیں، ہمارے مرد نوجوان بے غیرت ہو جائیں، بے حیا ہو جائیں، ہماری عورتوں کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے۔ یہ مقصد ہے صرف ان بڑی بڑی کمپنیوں کے، اور اس کے پیچھے ساری جو سپورٹ ہے وہ ساری کی ساری میڈیا کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات جو فرمائی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، جو پی ٹی آئی کے جو کارکن جو عورتیں ہیں، اور یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، یہ کہ مولانا نے اپنے طرف سے باتیں نہیں کی، وہ تو نقل کر کے ہمیں سنا رہے ہیں، انہوں نے نقل کر کے اپنے بیان کے اندر وہ ساری باتیں دہرائی ہیں، ورنہ میڈیا اتنا اندھا گونگا اور بہرا نہیں ہے، میڈیا کو ساری خبریں ہیں، ساری رپورٹیں ہیں میڈیا کو۔ تو کیا میڈیا کو یہ نہیں پتا کہ مولانا جو بات فرما رہے ہیں وہ اس سے پہلے وہ لڑکیاں کر چکی ہیں؟ کوئی یہ کہہ رہی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے عمران خان میرے بیڈ روم کے اندر آ جائے۔ بہت مزہ آ رہا ہے، اور خان صاحب آج پیارے بہت لگ رہے تھے۔ خان صاحب کو کیا کہنا چاہیے؟ خان صاحب کو پہلی دفعہ لائیو دیکھا ہے، بہت خوشی ہوئی ہے، دل خوش ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دل خوش ہوا تو دل خوش ہوتا تو کچھ کہنا کچھ کرتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت کچھ کہنے کو دل کر رہا ہے۔ بیڈ روم میں آ جائے، آپ سرچ کریے، بیڈ روم میں آ جائے۔ آپ سرچ کریے۔ یہ بات ہوئی ہے۔ کوئی کہہ رہی ہے عمران خان مجھ سے شادی کر لے، یہ بات ہوئی ہے۔ کوئی کہہ رہی ہے میری والدہ چاہتی ہیں کہ میری شادی عمران خان سے ہو جائے۔ پکچر کیوں لے کر آئی ہے؟ عمران خان کی پکچر میں اسے لے کر آئی ہوں کیونکہ میرا ایک ڈریم ہے میں ان کو جا کے اوپر اسٹیج پہ گفٹ کروں۔ اور آپ کی امی کیا چاہتی ہیں عمران خان کے لیے؟ وہ عمران خان سے شادی کرنا چاہتی ہے، ان کی بہت بڑی فین ہے، ان کے کرکٹ ٹائمز ہے۔ آپ کے ابا کچھ نہیں بولیں گے؟ نہیں، بالکل یہ اور میرے باپ کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، تب میڈیا نشے کے اندر تھا، تب میڈیا سویا ہوا تھا۔ چھوڑ دو میڈیا والوں، لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دو، ہر ایک کے پاس اپنا میڈیا ہے، اب چھوڑ دو لوگوں کو بیوقوف بنانا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ صحافت کو جتنا بدنام اس میڈیا نے کیا ہے، میرے خیال میں جتنی عزت صحافت کی تھی شاید ہی کسی کی اتنی عزت ہو، لیکن اس وقت جتنا بدنام صحافت کو میڈیا نے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ اتنے اندھے ہو چکے ہیں دین کی مخالفت کے اندر کہ اب تو سارا کچھ آن دی ریکارڈ ہے، اب کسی سے کوئی بات لکی چھپی نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے نسل کی تربیت صحیح نہج کے اوپر کریں، نسل کو بے راہ روی کا شکار نہ کریں، نسل کو بے حیائی کی طرف مائل نہ کریں۔ ڈوب گئے وہ ملک، ڈوب گئی وہ ریاستیں کہ جو بے حیائی کی طرف چل پڑیں۔ اگر میڈیا صحیح کردار ادا کرے تو اللہ کی قسم پاکستان کی زمین اتنی زرخیز ہے، یہاں کے نوجوان کو اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ میڈیا اگر صحیح کردار ادا کرے تو پاکستان دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے، سب سے مضبوط ریاست پاکستان کی بن سکتی ہے۔ آج میڈیا کی آزادی نے پوری نسل کو برباد کر دیا ہے۔ اللہ نے تمہیں جو طاقت اور اختیار دیا ہے اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرو، ورنہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، پھر نہ تم بچو گے اور نہ تمہیں ہڈیاں ڈالنے والے، تمہیں ٹکڑے ڈالنے والے، نہ وہ بچیں گے۔ یہ میرے اللہ کی طرف سے ڈیل ہے، میرے اللہ کی طرف سے مولد ہے، اس کو غنیمت سمجھو اور اپنی طاقت کا اور اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کی، اللہ تعالی اسلام کی، اللہ تعالی ہماری نسل کی اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔